تو بات ہماری چل رہی تھی، نکاح کے خطبے کا ترجمہ چل رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے نصیحت کے لیے۔ تو ان میں سے کل 2 آیتیں ہو گئی تھی، 2 آج کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ نساء کی پہلی تھی، دوسری سورہ آل عمران کی تھی، تیسری اور چوتھی آیتیں سورہ احزاب کے تقریباً آخر میں ہیں، ختم ہونے سے 2 آیتیں پہلے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، گھما کے پھرا کے آڑی ٹیڑھی جھوٹی اس طرح کی باتیں نہیں کرو، صحیح صحیح بات، صاف صاف سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا انعام کیا ملے گا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صحیح صحیح بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات درست کر دے گا۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ سے ڈر، تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، ہر ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مان لیتا ہے تو وہ بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا یہ بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہ 4 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرماتے تھے، اور چاروں آیتوں کا مضمون ایک ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اس سے انسان کی پوری زندگی درست ہوتی ہے۔ اور جب آدمی تقوی کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے تمام حالات بگڑ جاتے ہیں، اس کے تمام تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور زندگی اذیت کے اندر گزارتا ہے، سکون اس کی زندگی سے غارت ہو جاتا ہے، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، تکلیف، پریشانی یہ ہر وقت اس کو گھیر لیتی ہے۔ تو یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر فرماتے تھے، اور اس کے بعد کچھ ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے۔ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہے۔ تو جہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو شادی کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یعنی بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو۔ اور فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کثرت سے روزے رکھے، تو اس روزے کی وجہ سے اس کے اندر جو خواہش ہے، شہوت ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور عورتوں کی طرف میلان اس کا کمزور پڑ جائے گا۔ تو جب تک طاقت حاصل نہ ہو شادی کی تو اس وقت تک یہ کر لیں۔ اور بھی آپ ارشادات فرماتے تھے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔